کی جانب۔ اس الیکشن میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا زبردست الیکشن آپ نے کوئی اس میں ایک دو ہوں گے مسئلے، لیکن زیادہ تر ایک بڑا جو بھی آبزرو کر رہے تھے سب نے کہا کہ بڑا شاندار الیکشن ہوا۔ میں آپ سے جو آج پورا وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پروونشل سٹیٹس جو دینا تھا، اور وہ اس لیے دینا تھا کہ وہاں ایک احساس محرومی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری طرح آپ کو وہ جو ہمارا وعدہ ہے وہ پورا کریں گے آپ سے، اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیلز دیں گے کیسے کیسے کن سٹیجز کے اوپر یہ آپ کو ایک پورا یہ پروونشل سٹیٹس ملے گا۔ میں پھر سے جس تعداد میں لوگ نکلے اور جس موسم میں ٹھنڈ میں لوگ نکلے اور دور دور سے، کیونکہ وہاں پھیلی ہوئی آبادی ہے، جس طرح آپ سب آئے، تو میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اب میں الیکشنز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک 2013 میں الیکشن ہوا۔ 2013 کا جب الیکشن ختم ہوا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز سب کی سب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ نون لیگ جو الیکشن جیتی تھی انہوں نے بھی کہا کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ آر او کا الیکشن تھا، یعنی ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا، اور انہوں نے بھی ڈسپیوٹ کیا۔ سب پارٹیز نے الیکشن کو ڈسپیوٹ کیا۔ ہم تحریک انصاف نے اس الیکشن کے بعد ہم نے کہا ہم 4 حلقے، صرف جو 100 تقریباً 33 پٹیشنز تھیں۔ پٹیشنز کا مطلب یہ ذرا میں آپ کو سمجھا دوں، جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو جو سمجھتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی تو وہ پھر پٹیشن دائر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو پھر سے کھولا جائے۔ تو 2013 میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں یا دھاندلی ہوئی، اور ان میں سے ہم نے کہا تحریک انصاف نے، اور یہ نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ صرف 4 حلقوں کو کھول دیں۔ ہم نے کہا یہ 4 حلقے کھول دیں، اور میں آج اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے کیوں کہا کہ 4 حلقے کھول دو، کیونکہ 4 حلقے سے گورنمنٹ تو نہیں بننے لگی تھی۔ ہم کوئی 4 حلقے سے کے بعد تحریک انصاف تو اقتدار میں نہیں آنے لگی تھی۔ ہم نے اس لیے کہا، اور میری آپ پرانی تقریریں بھی ہیں، میں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر یہ جب آپ 4 حلقوں کی آڈٹ کریں گے پوری طرح، تو جو بھی جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ 4 حلقوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کم از کم جو اگلا الیکشن ہے 2018 کا، وہ جو بھی خامیاں ہیں وہ دور کر کے تو اگلا الیکشن ٹھیک ہو۔ میں نے یہ جو 4 حلقے مانگے تھے یہ 2018 کے الیکشن کے لیے مانگے تھے کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو، اور اس کے لیے 1 سال تک پارلیمنٹ میں گیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس گیا، ہم نے وہ 4 حلقے الیکشن ٹرائیبیونلز میں لے کے گئے جدھر قانون یہ تھا کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سارے لیگل فورمز جو ہمارے پاس تھے سب دروازوں کے اوپر ہم نے دستخط دی، اور 1 سال تک ہم یہ کرتے رہے۔ جب 1 سال تک 4 حلقے نہیں گورنمنٹ تیار ہوئی کھولنے کے لیے، تو تب ہم نے پھر پروٹیسٹ شروع کی، اور 126 دن ہم نے یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیا۔ وہ صرف اور صرف اس لیے دیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو۔ دھرنا جب ہوا تو اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھی۔ اس جوڈیشل کمیشن کو اس وقت جو بعد میں یا اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے میرے خیال میں ناصر الملک، انہوں نے اس کے اوپر پریزائڈ کیا۔ کئی ہفتے چلے، ہم نے پورے ثبوت جمع کیے، ہم نے
پوری اس کے اندر ریسرچ کی, ہم نے لوگ بٹھائے, ہم نے جتنے حلقوں میں ہم نے سمجھا تھا کہ جس طرح کی بے ضابطیاں ہوئی ہو, دھاندلی ہوئی ہو, وہ ساری ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے, اور باقاعدہ اس کے اوپر پوری سپریم کورٹ اندر کئی ہفتے وہ کیس چلا. اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن تھی انہوں نے کئی تجویزیں دی کہ ان کو فالو کرو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. تو یہ میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کی کیمپین میں چلائی تھی. میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوں تو جو ہارے وہ بھی مان جائے کہ ہم ہار گئے ہیں, اور یعنی یہ نہ ہو کہ 1970 کے بعد 1970 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جب جو ہارا تھا وہ مان گیا کہ ہار مانے. سارے پاکستان کے الیکشن کے اندر جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور 1977 میں ملک کے الیکشن کے بعد پوری تحریک چلی, کئی لوگوں کی جانیں گئیں, اور اس کے بعد ہی اس تحریک کے اوپر جو کہ بڑا انتشار پھیلا ملک میں, اس کے بعد مارشل لاء آیا. تو میں نے میری اپنی عوام کے سامنے میں جو آپ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا جب کرکٹ کا کیپٹن بنا, میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا, تو ان دنوں میں اپنے امپائر ہوتے تھے. جو ملک جس ملک میں آپ جا کے میچ کھیلتے تھے وہ اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے. تب بھی یہی ہوتا تھا, جب دوسرے ملک میں جا کے ہارتا تھا تو وہ عموماً یہ کہتا تھا کہ جی امپائروں نے ان کے ساتھ دوسری ٹیم کے ساتھ مل گئے. ہندوستان پاکستان کا میچ ہمیشہ جب کھیلا جاتا تھا تو نہ پاکستان ہندوستان میں جیت سکتا تھا, نہ ہندوستان پاکستان میں جیتتا تھا, اور جب بھی میچ ختم ہوتا وہ کہتے جی امپائروں نے ہرا دیا. یہ میں ضرور بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں واحد کیپٹن تھا جس نے ہندوستان میں جا کے ان کے امپائروں کے ساتھ میچ جیت کے آیا تھا. تو میں نے پھر پوری کیمپین چلائی ایز کیپٹن, پوری کیمپین چلائی نیوٹرل امپائرز کے لیے. اور پاکستان وہ ملک تھا جو کرکٹ کی 100 سالہ تاریخ سے بھی زیادہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے ملک کے اندر نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے, جبکہ دنیا کی بڑی طاقتور ٹیم ویسٹ انڈیز تھی. اور پھر ہندوستان کو ہم نے نیوٹرل امپائرز کے ساتھ یہاں پہلی دفعہ پاکستان میں میچ کھیلے. تو ہماری وجہ سے پاکستان میں وہ کیپٹن تھا جو آج کرکٹ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے. اب یہی میری کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے الیکشن ہوں کہ جو بھی ہارے وہ مانے, تسلیم کرے, جس طرح آج کرکٹ کی دنیا میں جو ہارتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کیونکہ امپائرز نیوٹرل ہے. اب آ جائیں جی 2013 کا الیکشن. 2013 اور 18 کے بیچ میں میں ذرا تھوڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2013 کے الیکشن میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن, جنہوں نے پٹیشنز دائر کی, جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. 2018 کا جب الیکشن ہوا تو 2018 کے الیکشن میں صرف 102 پٹیشنز آئیں. یعنی 2013 میں اور 18 میں کم لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور جس میں اب ذرا یہ سنیں, ان 123 پٹیشنز کے اندر جو ٹوٹل پٹیشنز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تھی وہ 24 تھی, جس کے اندر نون لیگ کی میرے خیال میں 15 تھی اور باقی 9 تھی پیپلز پارٹی کی. یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. ان 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی. ہمارے 23 لوگوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ پھر سے کھولو. تو دونوں کی ملا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2018 میں 24 پٹیشنز اور اکیلی تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی. اور ایک اور میں آپ کو اور فیکٹ دے دیتا ہوں. تحریک انصاف نے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہاری جو 3000 ووٹ سے کم پہ ہاری, جس میں کوئی 70 ووٹ پہ تھی, کوئی 100 ووٹ پہ تھی, اس طرح کر کے. پیپلز پارٹی نے صرف 3 سیٹیں ہاری جو کہ 3000